أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ شعراء آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا کہ ایک جماعت جنت میں ہوگی، ایک جماعت جہنم میں ہوگی. جیسا کہ آپ سسم ایک مرتبہ سیدھے ہاتھ میں ایک کتاب لیتی ہیں، الٹے ہاتھ میں ایک کتاب، تو فرماتی ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جنتیوں کا نام لکھا ہوا ہے، الٹے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جہنمیوں کا نام لکھا ہوا ہے. یعنی کہ تقدیر میں ہر چیز لکھا ہوا ہے، آپ کیا کرنے والے ہیں، آپ جنت کی جہنم کی ہر چیز تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنا سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کافر بنا سکتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَجَعَلَهُمْ، بنا دے گا، امت واحدہ، پوری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کافر بنا سکتا ہے. یہ اللہ کے لیے آسان ہے. لیکن یدخلو، اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، فی رحمتی، اپنی جنت میں. رحمت کا معنی ہے جنت، یعنی کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کرے گا، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی جہنم میں داخل کرے گا. لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیوں اللہ تعالیٰ تمام کو مسلمان نہیں بنایا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو سورہ بروج کے اندر اللہ نے کہا کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. آپ سوال نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں پوچھیں گے کیوں اللہ نے جہنم بنایا، نہیں سوال کر سکتے ہم لوگ. آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کیوں اللہ نے شیطان بنایا، نہیں بنا، سوال نہیں کر سکتے. نہیں، یعنی کہ اللہ جو چاہے کرے گا، ہم سوال نہیں کریں گے، ہم سوال نہیں کریں گے. تو وہی اللہ نے یہاں کسی کو مسلمان بنایا، کسی کو کافر بنایا، سب کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ وہ ظالمون، جو ظالم ہیں، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من ولی، کوئی ولی، ولا نصیر، نہ ہی ان کا کوئی مدد کرنے والا. نہ ہی ان کا کوئی ولی ہے، نہ ہی ان کا کوئی مدد کرنے والا ہے. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. کہاں؟ قیامت کے دن. قیامت کی ان کافروں کا کوئی مدد بھی نہیں کرے گا، نہ ہی ان کا کوئی دوست ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا کہ ام اتخذو، بلکہ اتخذو، بنا لیتے ہیں کون؟ من دونہ، اللہ کے علاوہ. یہ کافر اللہ کے علاوہ بنا لیتے ہیں اولیاء، دوست. کسے؟ بت کو. ہمارا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کافروں کا دوست اولیاء، بت ہے. ام اتخذو، جن لوگوں نے بنا لیا من دونہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، دوست. کافروں نے یہ بت کو اپنا دوست بنا لیا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ وہی فرماتی ہیں جبکہ اصل دوست کون ہے؟ فاللہ، اللہ تعالیٰ، هو الولی، اللہ تمہارا دوست ہے. اللہ وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. الولی، تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جبکہ کافر کس کو دوست بناتے ہیں؟ یہ بت کو. عیسیٰ، جو عیسائی، جو نا نصارہ، کرسچن، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. یعنی کہ اصل دوست کون ہے؟ فاللہ هو الولی، اللہ تمہارا اصل دوست ہے. وہو یحیی، وہی زندہ کرتا ہے. کسے؟ الموتا، مردوں کو. کون ہے زندہ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہے. مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہوا یحیی و یمیت، جیسا ہم بولتی ہوا، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے. جبکہ کافر کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ بت جو ہے نا زندہ کرے گا، نعوذ باللہ. جبکہ اصل کون ہے زندہ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہے. حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں. یعنی کہ آیت نمبر 9 بہت آسان ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتی ہیں کہ جو نا یہ کافر اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. کس کو؟ بت کو. جبکہ تمہارا دوست اصل کون ہے؟ فاللہ هو الولی، اللہ تمہارا دوست ہے، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ نے کہا کہ آسان آیت ہے آیت نمبر 10، اگر آپ میں اختلاف ہو جائے، کوئی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، آپ کسی طرف آنا ہے؟ قرآن حدیث کی طرف. قرآن حدیث کی طرف آپ کو آنا ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، جس میں تم اختلاف کرے، فیہ، جس میں کسی بھی چیز میں آپ اختلاف کریں. اختلفتم،
جیسا کہ اردو میں بولتی ہیں اختلاف، وہی ہے ما جو اختلف تم، جب تم اختلاف کر بیٹھے، فی ہی کسی میں بھی، کسی چیز میں اگر آپ اختلاف کرتے ہیں دین کے مسائل میں، آپ کو اختلاف ہے کہ ہاتھ کہاں بننا ہے، آپ کو اختلاف ہے، آپ کیا کریں گے؟ فحکمہ، بس آپ لوٹیں گے کس کی طرف؟ اللہ، اللہ اس کے رسول کی طرف۔ اگر آپ کو اختلاف ہو تو خدا نے اس کی طرف آپ لوٹو۔ اچھا آمین کیسا بولنا ہے، آواز سے بولنا ہے کہ نہیں کی، آپ کو اختلاف ہے، خدا نے حدیث میں دیکھو کیا بتا گیا ہے۔ تو عطا رحم اللہ کہتی کہ میں نے 200 صحابہ کو دیکھا وہ بلند آواز سے آمین بولتے تھے، یعنی کہ اگر آپ کو اختلاف ہو جائے تو آپ قرآن حدیث کی طرف آپ کو لوٹنا ہے بس۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کچھ بھی اختلاف ہو جائے، دین کے مسائل میں اختلاف ہو جائے یا کچھ بھی اختلاف ہو جائے، آپ قرآن حدیث کی طرف لوٹو، کیونکہ ذالکم اللہ، وہی اللہ تعالیٰ میرا، ذالکم اللہ وہ تمہارا رب ہے، ربی میرا رب ہے، علیہ توکلت میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ توکلت یعنی کہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ توکل یہ دل کی عبادت ہے، ایک ہوتا ہے کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، یہ توکل بھروسہ بھی عبادت ہے۔ وہ کون سا؟ دل کا، دل میں آپ کو صرف اللہ پر بھروسہ ہونا ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ پر بھروسہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، بھروسہ دل میں اللہ پر ہر چیز میں۔ آپ بیمار ہو گئے، بعض لوگ بیماری کے بعد ٹیبلٹ کھاتے ہیں، یہ ٹیبلٹ مجھے شفا دے گا، نہیں، آپ کو دل میں بھروسہ ہو کہ اللہ ہی مجھے شفا دے گا۔ ٹیبلٹ ایک سبب ہے بس، ٹیبلٹ ایک سبب ہے بس، لیکن اصل شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بھروسہ کہاں ہو؟ دل میں ہو۔ اگر آپ کا بھروسہ ٹیبلٹ پہ ہے شرک تک جا سکتا ہے، اگر آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے تو جو نا یہ توحید ہے۔ وہی کہا کہ ذالکم اللہ، یہی وہ رب ہے میرا، علیہ توکلت میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، وإلیہ انیب میں اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔ تمام لوگ اللہ کی طرف جو نا لوٹنا ہے، مجھے اور آپ کو، تمام کو۔ یعنی کہ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے گا اللہ کی طرف، انیب کا مطلب لوٹنا، میں بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے، آپ کو بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ تمام کو کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس کے بعد فاطر السماوات والارض، فاطر پیدا کرنے والا، کسے؟ السماوات آسمان کو، والارض زمین کو، یعنی کہ فاطر کا اصل جو معنی ہے، جیسا کہ ایک چیز ہے، سب سے پہلے کوئی چیز پیدا کر، جیسا کہ میں کوئی چیز بناتا ہوں سب سے پہلے، اسے بولتے ہیں کہ فاطر۔ جیسا کہ مثال طور پر میں سب سے پہلے موبائل بنایا، آج تک کسی نے نہیں بنایا، میں سب سے پہلے موبائل بنایا، اسے بولیں گے کہ فاطر۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک ماڈل ہوتا ہے دماغ، ہمیں کیا کرتے ہیں گھر بننے کے لیے ایک ماڈل ڈالتے ہیں، ماڈل پھر اس کے بعد گھر بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی ماڈل کے سب سے پہلے اللہ نے آسمان بنایا، فاطر السماوات، یعنی کہ اس کے بعد کسی نے نہیں بنایا، یعنی کہ فاطر کا اصل جو معنی بغیر کسی ماڈل کے سب سے پہلے اللہ نے آسمان بنایا۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم گھر بنتے ہی ان کے جیسا گھر بننے کی کوشش کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، اللہ نے کاپی نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ نے آسمان بنایا، مبدع، یعنی کہ پہلے بغیر کسی ماڈل کے۔ فاطر کا مطلب بغیر کسی ماڈل کے اللہ نے آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا۔ جعل بنا دیا، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں، ازواجا بیویاں، خود ہم میں سے مرد اور عورت ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا ہم میں سے، یعنی انسانوں میں سے ازواجا جوڑے ہیں، مرد اور عورت۔ جیسے کہ ہم شوہر بیوی کو زوج بولتے ہیں کیونکہ جوڑے ہوتی، شوہر مرد عورت۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم میں مرد، ازواج کا مطلب مرد اور عورت اللہ نے بنایا، جیسا کہ انسانوں میں ہے مرد ہی عورت ہی، وہی اللہ نے فرمایا۔ ومن الانعام، انعام کا مطلب جانور، ازواجا جانوروں میں بھی جوڑے ہیں، جس طرح انسانوں میں مذکر مؤنث ہیں، لیڈیز جینٹس ہیں، جانوروں میں بھی نا لیڈیز جینٹس ہیں۔ انعام کا مطلب لیڈیز جینٹس، انعام جانور، ازواجا لیڈیز جینٹس، جانوروں میں بھی جو نا لیڈیز اور جینٹس پائے جاتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی کو من الانعام ازواجا، جانوروں میں جو نا لیڈیز اور جینٹس جو ہے نا پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، اس کے بعد یذرؤکم فی، یذرؤ مطلب پہلا دینا، کہاں؟ اس دنیا میں۔
یزرعکم مطلب چھوڑ دینا، پہلا دینا اس دنیا میں، جیسا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر دنیا میں اللہ نے چھوڑ دیا. یزرعکم فی، جانوروں کو پیدا کر کے اللہ دنیا میں چھوڑ دیا تاکہ نسل بڑھے. یزرعکم، دنیا میں اللہ نے چھوڑ دیا ان کو تاکہ ان کی نسل جو ہے نا اور بھی بڑھتے رہے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عقیدے کا ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہاں عقیدے کا مسئلہ ہے. لیسا، دیکھیں لیسا نہیں ہے، کمثلہ اللہ کی طرح، شیء کون بھی اللہ کی طرح نہیں ہے. مثال، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، آپ بھی بولیں گے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، میں بھی بولتا ہوں اللہ تعالیٰ سنتا ہے. کیا ہمارے جیسا اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ جواب ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ویسا سنتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے، جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں، صرف روم کے اندر کی بات ہم سنتے ہیں، باہر کی بات نہیں سنتے ہم لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ ویسا سنتا ہے جیسا اس کے لائق و زیبا ہے. بلکہ مفسرین نے فرمایا کالی رات میں، کالی چونٹی، کالی چٹان میں جو چونٹی چلتی ہے اس کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ویسا سنتا ہے جیسا کے لیے اللہ کے لائق و زیبا ہے. یعنی کہ یہاں لیس کمثلہ شیء، اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. آسان ترجمہ، یعنی کہ ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن ہمارے دیکھنے اور اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے. ہم کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ ویسا دیکھتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. عقیدے کا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے ہمارا کان اور ہاتھی کا کان بڑا فرق ہے. ہاتھی کا کان بڑا ہوتا ہے، ہمارا کان چھوٹا ہوتا ہے. جب مخلوق میں فرق ہے تو مخلوق اور خالق میں فرق زیادہ ہوگا. اس وجہ سے ہم بولیں گے اللہ بھی سنتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اگر آپ کوئی انسان یہ بولتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہمارے جیسا، گمراہ ہو گیا وہ انسان، گمراہ ہو گیا وہ انسان. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تمہارے جیسا نہیں ہے. اگر کوئی انسان بولتا ہے اللہ سنتا ہے ہمارے جیسا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ انسان گمراہ ہو گیا. کیوں گمراہ ہو گیا؟ کیونکہ اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. جیسا کہ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. یعنی کہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. ایک انسان، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو پنڈلی ہے، پنڈلی کسے بولتے ہیں؟ گھٹنے کے نیچے جو ہوتا ہے اسے بولتے پنڈلی. جیسا کہ ہمارا گھٹنا ہے، گھٹنے کے نیچے جو ہوتا ہے اسے پنڈلی بولتے ہیں. اللہ کو پنڈلی ہے. ایک کوئی انسان بولتا ہے دیکھیے بھائی اللہ کو ہمارے جیسا پنڈلی ہے، وہ انسان گمراہ ہو گیا. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء کا آسان ترجمہ اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. اچھا، اللہ کو پنڈلی کیسا ہے؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. یہ لفظ عربی میں بولیں گے کما یلیق بجلال اللہ سبحانہ وتعالی، کما یلیق بجلال اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کو آنکھ ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. اللہ تعالیٰ کو کان ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. یہاں ہم یہ نہیں بولیں گے کہ ہمارے جیسا ہے. اگر کوئی انسان بولتا ہے اللہ کو ہاتھ ہے ہمارے جیسا ہے، نہیں، غلط ہے. کیونکہ یہ بڑی عظیم آیت ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے. کیسا ہے؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ ہمارے جیسا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا، غلط ہے. اگر کوئی انسان یہ بولتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے جیسا ہے، غلط ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. کہ ہمارے جیسا سنتا ہے؟ نہیں، ویسا سنتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. یہ لفظ آپ یاد کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ویسا سنتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. اگر کوئی انسان بولتا ہے جیسا ہم دیکھتے اللہ ویسا دیکھتا ہے، غلط، وہ انسان گمراہ ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء. یہ عقیدے کے مسائل نہیں، اگر آپ عقیدے کتابیں پڑھیں گے یہی چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی.
یہی چیز آپ کو بہت زیادہ آپ کو ملے گی. اچھا اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لہو اسی کے لیے ہے مقالید کنجی چھاوی، اسی کے لیے ہے خزانے کی، اسی کے لیے چاوی ہے آسمان و زمین کے. آسمان و زمین کا جو خزانہ ہے اس کا چاوی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. لہو اسی کے لیے مقالید چاوی ہے السماوات آسمان و زمین کا. آسمان و زمین کا جو کنجی چاوی کی جسے ہم بولتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ مالدار بناتا ہے. وَيَقْدِرُ، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ غریب بناتا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. غریب بنانا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مالدار بنانا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. انہو بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی کہ آج یہاں تک تفسیر جو ہے نا کافی ہے آیت نمبر 12 تک. یعنی کہ سب سے پہلے آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنا سکتا ہے، یعنی تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا والوں کو کافر بنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں بھائی نہیں کیا؟ آپ سوال کر سکتے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہم سوال نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا کہ یہ کافر اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. ایک کافر جو ہے نا دوسروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہی اللہ تعالیٰ ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اختلاف کرو، آپس میں اختلاف ہو گیا تو قرآن حدیث میں اس کا حل کیا ہے دیکھو بس. گھر میں اختلاف ہو گیا، قرآن حدیث میں اس کا حل کیا ہے دیکھو بس. پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، اسی کی طرف تمام کو لوٹنا ہے. فاطر السماوات، اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر ماڈل کے. اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی کہ بغیر ماڈل کے مطلب یہ ہے آپ یہ گھر بنایا ہوا ہے، آپ اسے دیکھ کر آپ بڑے آسانی سے آپ گھر بنا سکتے ہیں. اللہ نے بغیر ماڈل کے اللہ نے آسمان بنایا. اللہ نے پھر اللہ نے ان میں سے جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالی ہم میں سے مرد اور عورت، ازواجا مرد اور عورت کو اللہ نے ہم میں سے بنایا. ومن الانعام ازواجا، جانوروں میں اللہ نے مرد اور عورت کو بنایا، جانوروں میں بھی. اس کے بعد یذرؤکم فی، اللہ تعالیٰ جو نا اس میں چھوڑ دیتے ہیں نسل کو، اللہ تعالیٰ زمین میں چھوڑ دیتے ہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. وہو السمیع، اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. پھر اس کے بعد لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے کنجیاں ہیں، چھاوی ہیں آسمان و زمین کے. یبسطو، کشادہ کرتا ہے، الرزق، رزق لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کسی کو اللہ نے مال دیا، اللہ نہیں دیا، آپ کا ٹیلنٹ نہیں ہے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا، نہیں بول سکتے، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے مال. پھر اس کے بعد وَيَقْدِرُ، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ غریب بناتا، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. انہو بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے. چلیے ہم لوگ